بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم ہائپوتھائرائڈزم پر بات کریں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں، کیا وجوہات ہیں اور اس کی کیا ہومیوپیتھک افیکٹو میڈیسن ہیں۔ تو چلیے ویورز، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ویورز، تھائرائیڈ گلینڈ ہماری نیک میں ہوتا ہے۔ یہ بٹر فلائی کی سی شکل کا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ہارمونز کو سیکریٹ کرتا ہے۔ ان کو ہم T3 اور T4 ہارمون کہتے ہیں۔ یہ ہارمونز ہماری باڈی میں ہر جگہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، مثلا ہمارے میٹابولزم پر، ہماری گروتھ پر اور فوڈ وغیرہ پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کیا ہوتا ہے۔ ویورز، جب آپ کے تھائرائیڈ گلینڈ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے T4 اور T3 ہارمونز کا لیول کم ہو جاتا ہے اور TSH ہارمون کا لیول بڑھ جاتا ہے، تو اس کنڈیشن کو ہم ہائپوتھائرائڈزم کہیں گے۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کے سائن اینڈ سمٹمز کی طرف۔ ویورز، اس بیماری میں آپ کا وزن تیزی سے بڑھے گا اور آپ بہت زیادہ موٹے ہو جائیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے مسلز کمزور ہو جائیں گے اور ان میں آپ کو طاقت محسوس نہیں ہوگی۔ آپ کے بال تیزی سے گریں گے، آپ کی بھوک کم ہو جائے گی، آپ کی سکن ڈرائی ہو جائے گی، آپ کے چہرے اور پاؤں پر سوجن آ جائے گی، آپ کی آواز میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ irregular پیریڈز کا شکار ہو جائیں گی، آپ کو ابارشن اور مس کیریج کے چانسز بڑھ جائیں گے، آپ چڑچڑے پن اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، آپ اکثر اداس رہیں گی، آپ کی نیند کم ہو جائے گی، آپ قبض کا شکار ہو جائیں گے، زیادہ چلنے پر آپ کی سانس پھول جائے گی، آپ کو جوائنٹس پین کی بھی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کا کولیسٹرول کا لیول بڑھ سکتا ہے، آپ دل کی بیماریوں اور شوگر اور بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، آپ میں خون کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر بچوں میں تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جائے تو ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور ان کے دانت بہت لیٹ نکلتے ہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں ہائپوتھائرائڈزم کی وجوہات کی طرف۔ ویورز، اس کی سب سے پہلی وجہ آپ کے جسم میں آیوڈین کی کمی ہونا ہے۔ اگر آپ کے جسم میں آیوڈین کی کمی ہے تو آپ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تھائرائیڈ کا آپریشن کروا لیا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو ہائپوتھائرائڈزم ہو سکتا ہے۔ اگر فیملی میں پہلے کسی کو ہائپوتھائرائڈزم ہوا ہے تو یہ آپ میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جن کو سرٹن ڈیزیزز ہوتے ہیں جیسے کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ، ان کو بھی ہائپوتھائرائڈزم ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ ویورز، ابھی یہ جانتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں یا ہائپر تھائرائڈزم کا شکار ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ایک سمپل تھائرائیڈ کا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا اور اس سے آپ کو اپنے T3, T4 اور TSH لیول کا پتہ چلے گا کہ وہ نارمل ہے کہ نہیں۔ ویورز، ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ سب سے پہلی جو آپ نے میڈیسن یوز کرنی ہے وہ ہے R51۔ ویورز، یہ ڈاکٹر ریکوک کی آر گروپ کی میڈیسن ہے اور یہ تھائرائیڈ کے لیے بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس میں ہائپوتھائرائڈزم کے لیے بہترین میڈیسنز کا انتخاب کیا گیا ہے، جو کہ ہائپوتھائرائڈزم کے تمام سمٹمز کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے۔ ویورز، اس کے 10 قطرے خالی پیٹ دن میں 3 دفعہ آپ نے 1/4 کپ پانی میں استعمال کرنے ہیں۔ ویورز، R51 کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے تھائروڈینیم 3X۔ یہ تھائرائیڈ کے لیے ٹاپ ریمیڈی ہے۔ اس کو ہائپوتھائرائڈزم کے لیے گولڈن میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ ویورز، اس کی 4 گولیاں دن میں 3 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ ویورز، R51 کے ساتھ جو تیسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے کلکیریا کارب 3X۔ ویورز، اس کی 4 گولیاں آپ نے دن میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہیں۔ ویورز، یہ بھی ہائپوتھائرائڈزم کے لیے ایکسلنٹ ریمیڈی ہے۔ ویورز، ان دواؤں کے 3 سے 6 ماہ تک استعمال سے انشاءاللہ آپ کا ہائپوتھائرائڈزم کا پرابلم جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے اور دوا لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویورز، اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔